أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربك شقيا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ ایک سال سے بھی زیادہ، ہم لوگ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب تک ہم نے تقریباً جو اہم انبیاء ہے ان کی زندگیاں آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہیں. گفتگو کا آغاز ہوا آدم سے، اور اس سے پہلے بعض چیزیں جن کا تعلق شیطان اور اس کے حربوں سے تھا. پھر ہم نے دوسرے تمام انبیاء کو دیکھتے دیکھتے گزشتہ کی مجلس میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور ان کی وفات پر گفتگو کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات بڑی انوکھی وفات تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کھڑے کھڑے وفات دے دی. اور ان کے کھڑنے کو دیکھ کر جن کئی مہینوں تک وہ خدمت میں لگے ہوئے تھے، وہ بنا رہے تھے، چیزیں تیار کر رہے تھے، جب سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی میں دیمک نے چاٹنا شروع کیا تو لاٹھی ٹوٹی، تو سلیمان علیہ السلام دھام سے نیچے گر پڑے، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان کی وفات ہو گئی. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل تتر بتر ہو گئی. دیکھیے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو انتہائی زبردست عروج ملا تھا، اور آج بھی داؤد کے دور کو یہ یاد رکھے ہوئے ہیں. آج بھی سلیمان علیہ السلام کا دور ان کے لیے بہت ہی اہمیت والا دور ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ دوبارہ ڈیوڈ اور سولومن، داؤد اور سلیمان کی حکومت دوبارہ زمین میں واپس لائی جائے. اسی لیے اسرائیل جو انتہائی سفاکیت کے ساتھ فلسطین کی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہا ہے، یہ صہیونی طاقتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک اسرائیل بنایا جائے. اگر آپ ان کے جھنڈے کو دیکھیں گے تو جھنڈے کے درمیان ایک سٹار ہے جسے وہ ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں. مقصد یہ کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جیسے بنی اسرائیل چمکے تھے، ویسے دوبارہ چمکنا چاہتے ہیں. اور ان کے جھنڈے میں اوپر آپ دیکھیں گے کہ ایک بلو لائن ہے اور نیچے ایک بلو لائن ہے. یہ اصل میں دو دریاؤں کی طرف اشارہ ہے، دو ندیوں کی طرف اشارہ ہے. ایک ہے نیل کی ندی اور دوسری ہے فرات یوفرٹس کی ندی. کہتے ہیں کہ ان دو ندیوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہاں پر داؤد کی حکومت تھی، ہم دوبارہ اس حکومت کو لانا چاہتے ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے سارے زمین کے لوگوں کو ذبح کریں، ان کا خون بہائے. یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی دوبارہ سلطنت قائم ہو. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے، جیسے کہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں جتنا یہ پٹ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی یہ پٹے نہیں تھے. بہرحال داؤد اور سلیمان کی دور کے بعد بنی اسرائیل کے اندر زبردست داخلی خلفشار پیش آیا.
آپس میں جھگڑے ہوئے، 2 سلطنتوں میں بڑھ گئے تھے، 2 سلطنتوں میں یہ بڑھ گئے تھے. بعد میں ان کے اندر اتنی نافرمانیاں بڑھ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخت نصر بھیجا. بخت نصر جسے نیبوکدنیزر کہتے ہیں، یہ ایران کی جگہوں سے نکل آیا، فارسی تھا، پرشین تھا. اس نے بیت المقدس پر حملہ بولا اور بیت المقدس کو اس نے خوب لوٹا، اور اتنا لوٹا کہ اس کے لوٹنے کے جو واقعے ہیں، جو بتائے جاتے ہیں، آدمی پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے بیت المقدس کو نیست و نابود کر دیا، ایک اینٹ دوسرے اینٹ پر نہیں چھوڑا. اس حد تک اس نے بربادی مچائی. اور اس کے بعد یہودیوں کی ایک تعداد کو اس نے غلام بنا کر اپنے یہاں لے گیا. پھر چند سالوں کے بعد پھر حملہ ہوا، بقیہ یہودیوں کو اپنے پاس لے گیا. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس نے حملے کیے اور پورے کے پورے یہودیوں کو غلام بنا کر یہ پہنچا دیتا ہے بابل، جو آج عراق میں، جہاں اس زمانے میں پرشینز، فارسیوں کی حکومت ہوتی تھی. اب ہوا یہ کہ یہ ایک مدت تک غلامی میں پڑے رہے. بعد میں ایک بادشاہ پرشینز کے درمیان نکل آیا جس کا نام تھا کورش. کہتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو بنی اسرائیل جنہیں غلام بنا لیا گیا ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی نسل ہے. یہ خواب میں دیکھتا ہے اور اسے حکم ہوتا ہے کہ انہیں رہا کرنا پڑے گا، انہیں واپس اسی جگہ بسانا پڑے گا جہاں سے یہ لوگ لائے گئے تھے. تو اس کے بعد یہ کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام یہودیوں کو دوبارہ بیت المقدس میں لا کر سیٹل کرتا ہے. یہ میں آپ کو واقعات بتا رہا ہوں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے میں واقعات آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلام بنا لیے گئے، اٹھا کر لے گیا انہیں، اور اس کے بعد وہاں سے پھر لا کے انہیں چھوڑ دیا گیا بیت المقدس کے پاس. بعد میں اس کورش بادشاہ نے انہیں دوبارہ سیٹل کیا، انہیں بڑی عزت دی اور ان کے لیے سلطنتیں بنائی. جب یہ لوگ خوب سیٹل ہو گئے، یہ واپس اپنے ملک چلا گیا. ایسے معلوم ہوتا ہے دوران غلامی انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اپنی غلطیوں سے توبہ کیا، نیک لوگوں کو طاقت ملی، نیک لوگ میجارٹی میں آئے تو اللہ کے طرف سے ان کی بچاؤ کا ایک انتظام ہوا، تو انہیں بچا لیا گیا تھا. اب جب یہ واپس بیت المقدس میں آئے، واپس یروشلم میں آئے، تو ایک مدت تک رہے. اسی مدت میں کئی انبیاء آئے، اور یاد رکھ لیجئے بابل میں جب یہ غلام بن کر رہے، وہاں پر بھی ان کے درمیان انبیاء آنے کا سلسلہ جاری تھا. وہاں پر بھی انبیاء کا سلسلہ جاری تھا. ان کے یہاں جو 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتا جو ان کی رہنمائی کرتا تھا. اور اسیر بابل، یعنی جب وہ بابل میں غلام کی حیثیت سے تھے، وہاں پر بھی یہی ماجرا تھا. کہا جاتا ہے کہ کئی 100 سال تک وہ غلام تھے. اور یہ جو غلامی آج تک یہ لوگ یاد رکھے ہوئے، یاد رکھ لیجیے، آج تک انہیں یہ غلامی یاد ہے، جسے ایکسوڈس کہتے ہیں لوگ، انہیں غلامی یاد ہے. اور انہیں جو بچایا، جو بادشاہ، جو پرشین بادشاہ تھا، اس لیے آج تک ان کے پاس پرشیا، ایران، فارسی زبان کی عزت ہے. آج تک وہ پرشیا سے تعلقات رکھتے اس لیے ہیں کہ ان کی تاریخ تھی، انہیں یہاں سے بچایا گیا تھا. بہرحال جب یہ واپس لائے گئے تو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ پھر شروع ہوا. تو اس سلسلے میں زکریا علیہ السلام کا نام آتا ہے. جب بخت نصر نے بیت المقدس کو برباد کر دیا تو وہاں پر ایک نبی کا گزر ہوا، جو میں آپ کو گزشتہ کی مجلس میں ذکر کر رہا تھا. ان کا نام تھا عزیر علیہ السلام. تب انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بستی جو اجاڑ دی گئی ہے دوبارہ کیسے آباد ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور وہ 100 سال تک مرے پڑے رہے. جب اللہ نے دوبارہ انہیں زندگی دی تو اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم کتنی مدت مرے پڑے رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 1 پہر یا پھر 2 پہر. بعد میں اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا گدھا جو بوسیدہ ہو گیا ہے، جس کی ہڈیاں گل گئی ہیں، اور یہ دیکھو تمہارا کھانا، انظر الی طعامک لم یتسنہ، تمہارے کھانے کو دیکھو تر و تازہ ہے. جو چیز سڑ جانی چاہیے، برباد ہونی چاہیے، اسے ہم نے باقی رکھا ہے، اور جانور کو ہم نے سڑا کر گلا کر بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ہی دوبارہ زندہ کرتا ہے. ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. تو اس کے بعد عزیر علیہ السلام کو اپنے قبائل کی طرف بھیجا گیا، وہ گئے، اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ہم نے گزشتہ کی مجلس میں ان کا ذکر کر دیا. بعد میں جن کا ذکر آتا ہے
وہ ہے زکریا علیہ السلام اور ان کے فرزند یحییٰ علیہ السلام. زکریا اور یحییٰ ان کا ذکر قرآن کے اندر مل مل کر کیا جا رہا ہے. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل شروع کے زمانے میں یہ دو زندہ تھے، بلکہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا بھی ذکر احادیث میں موجود ہے. تو ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی امامت، بنی اسرائیل کی نبوت ختم ہو جاتی ہے. وہ انشاءاللہ تفصیل جب ہم عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کریں گے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اب یہاں پر گفتگو زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہم کرنے والے ہیں. دیکھیے زکریا علیہ السلام اسی زمانے کے تھے، بعد میں واپس آئے، اب یہ بیت المقدس میں موجود ہیں. اب بنی اسرائیل کی کوئی طاقت نہیں ہے، بنی اسرائیل کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو بالکل کمزور ہو گئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں بستے تھے. اب ایسے معلوم ہوتا ہے اس علاقے میں رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے. کون حاوی ہو گئے تھے؟ رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے. رومنس یہاں حکومت کر رہے تھے. واپس لائے گئے اور کورش جو پرشین بادشاہ تھا اس نے ان پر حکومت کی، بعد میں وہ چلا گیا. تو ان علاقوں میں بعد میں رومی ان پر قبضہ کر چکے ہوئے. یہودیوں کی حکومت، یہودیوں کی بادشاہت جو تھی وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی. اس کے بعد بعض یہود کہتے ہیں ایک ان کے درمیان بادشاہ آیا جس کا نام ہیروڈ تھا. اس کے زمانے میں چند ایام کے لیے، چند سالوں کے لیے ان کے یہاں بادشاہت تھی. اس کے علاوہ کبھی بھی بادشاہت کا ذکر نہیں ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی بادشاہت کا ذکر نہیں ہے. بہرحال زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اسی زمانے سے تعلق رکھتے تھے. بنی اسرائیل پسپا ہے. اب بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں وہ ہے زکریا علیہ السلام، وہ یعقوب علیہ السلام کے نسل سے تھے. اب زکریا علیہ السلام اسی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہی یہودیوں کی پسپائی کا زمانہ، پریشانیوں کے زمانہ، اس زمانے میں یہ ان کے نبی بنائے جاتے ہیں. یہ اصل میں بیت المقدس کے متولی تھے، بیت المقدس کی حفاظت ان کے ذمہ داری تھی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد سے یہ کام ان کے پاس منتقل ہوا تھا. ان کے والد اور ان کے والد صاحب بیت المقدس کی تولی کیا کرتے تھے. تو زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے متولی تھے، اور یہ مسجد کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں تھی. اور پیشے وار وہ ایک کارپینٹر تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی کمائی سے کھاتے تھے. متولی ہونے کی وجہ سے کوئی پیسے انہیں نہیں ملتے تھے، اپنی کمائی سے کھاتے تھے. اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمانہ بنی اسرائیل کا کیسے رہا ہوگا. ان کا نبی خود ایک کارپینٹر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اپنی روزی روٹی کے لیے وہ ایک کام میں لگا ہوا ہے. تو یہ زمانہ تھا. اب زکریا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. ایک مدت تک انہوں نے انتظار کیا، کوئی اولاد نہیں ہوئی. ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی اور یہ بھی بوڑھے ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 80 سے زیادہ ہو گئی تھی. ایک مرتبہ انہی کے زمانے میں انہی کی ایک رشتہ دار جن کا نام تھا مریم علیہ السلام، جن کے والد کا نام تھا عمران، وہ بھی بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے. تو عمران علیہ السلام، ان کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے. بہرحال وہ مریم علیہ السلام کے والد تھے. تو یہ بھی اسی زمانے میں ان کا تعلق تھا، اسی زمانے میں رہتے تھے. تو انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ میرے ہاں اگر بچہ ہوگا تو میں لا کر بیت المقدس میں چھوڑ دوں گا. وہ بچہ اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت میں لگائے گا. یہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی آپ کے سامنے. اب اتفاقاً ہوا یہ کہ ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، بلکہ ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہو گئی، اور وہ تھی مریم علیہ السلام. تو یہ کیا کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کو لاتے ہیں، لا کر مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک بالا خانہ تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر مریم علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا. وہ بچپن ہی سے وہیں پر عبادت میں مصروف تھی. بعد میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد وفات پا جاتے ہیں. تو مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری بھی زکریا علیہ السلام پر آ جاتی ہے. تو زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ اس چھوٹے سے کھوٹری میں جاتے ہیں جہاں مریم علیہ السلام عبادت کر رہی تھی. تو دیکھتے یہ ہیں کہ ان کے سامنے رقم کے میوے رکھے ہوئے ہیں.
یعنی پھل رکھے ہوئے ہیں. تو بڑا تعجب ہوتا ہے زکریا علیہ السلام کو. کہتے ہیں کہ یہ پھل غیر موسمی ہے, اس موسم میں یہ پھل نکلتے نہیں ہیں. اس زمانے میں تھوڑی فریج وغیرہ تھے کہ لوگ سیو کریں, ہے نا. پھل خراب ہونے والی چیز ہے, اسے لوگ لے کے لمبا لمبا سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو غیر موسمی پھل کسی جگہ پایا جانا بڑا تعجب کا معاملہ تھا. اب یہاں مریم علیہ السلام کا ماجرا یہ ہے کہ غیر موسمی پھل ان کے خدمت میں رکھا ہوا ہے اور وہ اسے کھا رہی ہیں. تو زکریا علیہ السلام داخل ہو کر جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے جب وہ مریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ایا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ کون لا کر تمہیں دیتا ہے؟ تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کا انتظام ہے. کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے. اور مفسرین اور اہل علم نے کہا یہ ان کی کرامت تھی, چونکہ وہ ولیہ تھیں. اولیاء کرام جو ہیں ان سے کرامات سرزد ہوتے ہیں, ان سے ایسے کام ہوتے ہیں جو عام لوگ کر نہیں سکتے. تو اولیاء کی کرامات حق ہے. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کی کرامات کو ہم مانتے ہیں, لیکن ولی سے کرامت سرزد ہو. اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض کرنے کے بعد نوافل میں بہت دور نکل جاتا ہے, جس کے بدولت اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے, اللہ کی خاص معیت نصیب ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہے ولی. اور یہ جب ولی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو عام لوگ نہیں کر سکتے, اسی کو کرامات کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی کرامات کے نام سے کچھ دکھائے اور وہ نہ فرض کا پابند ہو نہ نفل کا پابند ہو بلکہ شریعت ہی کا پابند نہ ہو, تو یاد رکھ لیجیے ہم اسے کرامت نہیں کہتے. یہ ہو سکتا ہے جادو ٹونا ہو, شعبز بازی ہو, اس کے اندر جادوگری چیزیں موجود ہو, یہ ممکن ہو. لیکن ولی سے جو کرامت اللہ انہیں دیتا ہے یہ صرف اور صرف وہ دکھا سکتے ہیں جن کے دل اور دماغ میں تقویٰ ہو, جو اللہ سے ڈرتے ہوں, عبادات گزار ہوں. ایسے ہی لوگوں سے کرامات سرزد ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو دیکھا آسمان میں اڑ رہا ہے, کسی کو دیکھا آسمان میں اڑ رہا ہے اور پانی میں چل رہا ہے, اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ آدمی متقی نہیں, اس کے پاس تقوی نہیں, اس کے پاس عبادات نہیں, تو جان لو کہ یہ جادوگری ہے, یہ اللہ کی کرامت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ چونکہ انتہائی عبادت گزار اللہ کی ولیہ تھی تو ان سے کرامات سرزد ہوئے کہ انوکھے طور پر, عجیب طور پر میوے پھل ان کے خدمت میں رکھے گئے ہیں اور اس سے وہ کھاتی ہیں. زکریا علیہ السلام نے جب اس کرامت کو دیکھا, وہ خود بھی نبی تھے, جب انہوں نے اس کرامت کو دیکھا کہ غیر موسم میں اے اللہ تو ایسا پھل نکال سکتا ہے, موسم نہیں ہے, غیر موسم میں اے اللہ جب تو یہ پھل نکال سکتا ہے تو اے اللہ تو مجھے کیوں نہیں بچہ دے سکتا؟ ہاں میرا موسم ختم ہو گیا, بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن غیر موسمی پھل تو دے سکتا ہے, تو اے اللہ مجھے تو اولاد دینے پر قادر ہے. تو زکریا علیہ السلام وہیں پر ٹھہر کر اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن بڑے اچھے انداز سے کہتا ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ایسی کرامت سرزد کروا سکتا ہے, تو اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ اے اللہ میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں, اے اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں اور میرا سر سفید ہو گیا ہے, سر میں چمکاہٹ آ گئی ہے, اتنا میرا سر سفید ہو گیا ہے. لیکن اے اللہ میں تیرے دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا, یعنی مجھے تیری دعا کی ضرورت ہے نا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی اولاد دے, اے اللہ مجھے ایک ایسی اولاد دے جو میرا وارث بنے, میرے آبا و اجداد کا وارث بنے. معنی یہ کہ وہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام وہ بھی کرے, جیسے میں میرے والد سے کام وراثت میں لیا ہوں
ویسے وہ مجھ سے یہ کام وراثت لے۔ اہل علم نے کہا کہ یہاں پر زکریا علیہ السلام کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ان کی دولت کے وہ وارث بنے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الانبیاء ما ترکناہ صدقہ لا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ اپنے کوئی وارث نہیں چھوڑتے، انہوں نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے صدقہ ہوتا ہے، انہوں نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے صدقہ ہوتا ہے۔ یہاں پر زکریا علیہ السلام نے جب یہ کہا یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ ایسا بچہ دے، رب ہب لی من لدنک، اے اللہ مجھے تیرے طرف سے ایک بچہ دے جو میرا وارث بنے، میرے خاندان کا وارث بنے۔ تو یہاں پر وارث بننے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ان کی دولت مال کے وارث بنے، بلکہ مراد یہ کہ جو خدمت میں اے اللہ تیری دین کی کر رہا ہوں یہ خدمت وہ بھی کرے، یہ خدمت وہ بھی کرے۔ چونکہ بڑی عمر ہو گئی ہے، کوئی اولاد نہیں، اب ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی کوئی ایسی حالت نہیں کہ ان میں سے کسی کو چن کے یہ بیت المقدس کی تولیت اس کے ہاتھ میں دے دے، کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا انہیں، اس لیے انہوں نے دعا کی، کہا کہ اللہ ایک بچہ دے دے جو اس بیت المقدس کی تولیت کرے، اس کی جو ہے ذمہ داری کو ادا کرے۔ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام کی جو دعا تھی اپنے فائدے کے لیے نہیں تھی، یہ نوٹ کریے آپ، زکریا علیہ السلام کی اس پارٹ پر جو دعا تھی یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ جیسے عام طور پر لوگ بچوں کی خواہش کرتے ہیں، اگر انہیں بچے کی خواہش تھی تو مانگنا تھا تو کب کا مانگتے؟ 80 سال کے بعد، ان کی اہلیہ بوڑھی ہونے کے بعد۔ ہاں بچہ نہ تھا، غم تو تھا، لیکن انہیں جو بچے کی ضرورت تھی وہ اس لیے نہیں کہ یہ کہیں کہ میرا بھی بیٹا ہے یا پھر میں باپ بن گیا، جیسے عام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش نہیں تھی زکریا علیہ السلام کو، بلکہ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ مجھے ایک ایسا وارث ملے جو میرے کام کرے۔ اب مجھے میرے کام کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، میرے کام میری ذمہ داری اٹھانے والا بنی اسرائیل میں نظر نہیں آ رہا ہے، یا رب العالمین مجھے ایک ایسی اولاد دے جو میری ذمہ داری اٹھائے۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی، یہاں پر اپنے فائدے کی دعا نہیں تھی، یاد رکھ لیجیے آپ۔ اگر ان کے فائدے کے لیے دعا ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں نہیں کرتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بچہ مانگا ہے کہ نہیں، اور انہوں نے بھی اس مقصد سے مانگا کہ ان کی نبوت آگے بڑھے، تو اللہ نے ان کے اولاد میں بھی نبوت رکھی، اسحاق کو بھی نبی بنایا اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ تو انبیاء علیہ السلام دنیاوی خواہشات کے لیے چیزیں نہیں مانگتے، دنیاوی چیزیں اللہ کے پاس نہیں مانگتے، بلکہ انبیاء علیہ السلام ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جو صرف اور صرف آخرت میں ان کا ساتھ آئے اور صرف امت میں جس کا فائدہ ہو۔ بہرحال زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے پاس اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے پاس مانگتا ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، یاد رکھ لیجیے آپ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں کہ آپ اپنی کمزوری بیان کریں کہ بھائی میں اتنا کمزور ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں، اے اللہ اس موقع پر میں تیرے اس مسجد کی خدمت نہیں کر سکتا، اے اللہ مجھے ایک وارث دے۔ تو جب آپ دعا مانگے اپنے کمزوری کا اظہار کریں، اپنی کمزوری کا اظہار کریں، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ بہرحال زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لی۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ اسی واقعے کو قرآن نے ایسے بیان کیا کہ زکریا علیہ السلام اس کے بعد محراب میں چلے گئے، ان کی بھی عبادت کی جگہ تھی، وہاں پر چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے مناجات کی، اللہ سے لمبی دعا کی اور اللہ سے اولاد مانگا، اور ایسا اولاد مانگا جو لوگ اسے پسند کریں، لوگوں کے پاس وہ محبوب نظر ہو، تب جا کے یہ مسجد کی خدمت کے لیے اسے مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اس لیے زکریا علیہ السلام نے ایسے بچے کو مانگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جسے لوگ پسند کرے، جو لوگوں کا محبوب نظر ہو، منظور نظر ہو، ایسی اولاد اے اللہ مجھے عطا کر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے اس کڑنے کو، زکریا علیہ السلام کی اس مانگ کو، اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا،
اور اس کے بعد کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ نے کہا کہ اے زکریا ہماری بارگاہ میں تمہاری دعا مقبول ہے، ہماری بارگاہ میں تمہاری دعا مقبول ہے، ہم تمہیں اولاد دینے والے ہیں، ہم تمہیں اولاد دینے والے ہیں. یہ تو عام بات ہو گئی. اللہ نے مزید تاکید کے لیے زکریا سے کہا کہ اے زکریا ہم تمہیں اولاد دینے والے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ ایسا نام ہے اس سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں رکھا، اس سے پہلے کسی نے اپنی اولاد کا نام یحییٰ نہیں رکھا. اللہ نے زکریا کی اولاد کے لیے ایک بہت ہی انوکھا نام چنا جس کا معنی جینے کا ہوتا ہے، اور جو تھا لفظ یحییٰ. من قبل سمیع، اس سے پہلے کسی اور کوئی نام نہیں تھا. اور جیسے ہی یہ خوشخبری سنائی گئی زکریا علیہ السلام نے تو مانگ لیا، دعا مانگ لیا، لیکن جب مومن کی دعا قبول ہوتی ہے مومن کے اندر ایک تعجب پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو ناممکن چیز مانگی نا، یہاں پر ناممکن چیز کیسے ممکن ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سنتے ہیں، جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ تمہارے ہاں اولاد ہوگا تو ابراہیم نے کیا کہا، اور جو ہے ان کی جو بیوی کھڑی تھی انہوں نے کیا کہا کہ الد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، میں جننے والی ہوں، یہ میرے شوہر بوڑھے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جن رہ سکتی ہوں، یہ تو میرے شوہر بوڑھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طرز پر یہاں پر زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے، یعنی جس کی اولاد ہوتی نہیں اسے کہتے ہیں بانجھ. اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ اے زکریا ہم نے تمہیں بنایا، یعنی تمہارے نسل آدم کی اولاد کو بنایا جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ تھے ہی نہیں. یاد رکھ لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو زکریا علیہ السلام کی خوشی کی کوئی حد نہیں، اور فوراً زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ اگر ایسا ہو جائے، یعنی میری بیوی کے پیٹ میں حمل ٹھہر جائے تو اے اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اگر تمہاری بیوی کے پیٹ میں رحم میں اگر بچہ ٹھہر جائے تو تم بات نہیں کر سکو گے، تمہارے منہ سے الفاظ نہیں نکلیں گے. یہ مسلسل 3 دن تک ایسا ہوگا، 3 دن تک تم گفتگو نہیں کر سکو گے. اگر ایسا ہو جائے تو جان رکھو کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں رحم میں اب بچہ ٹک گیا ہے. تو ایسے ہی ہوا. زکریا علیہ السلام ایک دن جب وہ گھر سے نکلے، چند دنوں کے بعد، دعا کے چند دنوں کے بعد جب وہ گھر سے نکلے، گفتگو وہ کر نہیں پا رہے تھے، زبان سے الفاظ ان کے نکل نہیں رہے تھے، تو خوش ہو جاتے ہیں اور دوڑ کر ممبر میں چڑھ جاتے ہیں اور بنی اسرائیل کو اس حالت میں نصیحت کرتے ہیں. بڑی تعجب کی بات ہے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور یہ اشاروں میں تقریر کر رہے تھے زکریا علیہ السلام نے. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، انہوں نے اشاروں سے کہا کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو. چونکہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے خاندان میں بنی اسرائیل کے، وہ بھی تو خوش ہوئے ہوں گے، اور دوسرے بنی اسرائیل کے لوگ بھی خوش ہوئے کہ ان کے ہاں بچہ ہونے والا ہے. اور جو لوگ انہیں لان تان کرتے تھے، جو لوگ انہیں کہتے تھے کہ بھائی یہ لاوارث ہیں، یہ جو ہے جڑ کٹے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں، سب کو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ زکریا علیہ السلام اشاروں میں تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ خوشخبری اللہ نے مجھے دی. اب یہ کس قسم کا اشارہ کیے ہوں گے اللہ عالم. لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اب ان کی بیوی اب یہ حامل ہو گئی ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرو. ایسے ہی ہوا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو ان کی اولاد بنائی. اب یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا کہ یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں. دیکھیے اللہ نے تعریف میں ان کے کیا کیا الفاظ استعمال کیے. اللہ نے کہا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اللہ نے کہا کہ ہم نے یحییٰ کو
ایسا بنایا کہ اللہ اکبر، حنانا من لدنا، یہ بچپن میں ہی ہم انہیں تمہاری ذمہ داری دینے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بچپن میں ہی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپن میں ہی ہم انہیں تمہارا وارث بنانے والے ہیں، یعنی تمہارے پاس جو نبوت ہے اور تمہارے پاس جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کی ادائیگی کی طاقت بچپن ہی میں اس بچے کے اندر آنے والی ہے۔ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ اس بچے کی کوالٹی کیا ہے، بچپن میں ہی یہ بڑی ذمہ داری جھیل سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے کہا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، ہم نے اس بچے کو اپنے طور سے خاص محبت کی ہے، ہمارے طرف سے اس بچے پر خاص رحمت ہونے والی ہے۔ وَزَكَاةً، بڑا ہی پاک دامن ہوگا۔ یہاں پر زکات سے مراد کیا ہے کہ بڑا ہی پاکیزگی ہوگی اس کے اندر۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا حصورا، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو حصور بنایا۔ حصور سے مراد وہ آدمی جس نے کسی عورت سے کبھی شادی نہیں کی، جس کے پاس عام شہوت کی خواہشات نہیں ہوتی، اس حد تک اللہ نے انہیں پاک بنایا۔ یہاں پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث یاد آ رہی ہیں جن میں اہل علم نے کلام کیا، لیکن بطور ذکر یعنی حسن کے درجے تک بعض لوگوں نے پہنچایا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن لوگ آئیں گے، اپنے اپنے گناہوں کے ساتھ آئیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، ان کے یہاں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی۔ لیس من یحییٰ بن زکریا، سوائے یحییٰ بن زکریا کے یہ آئیں گے، ان کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھ اللہ اکبر، یہ آئیں گے ان کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہوں سے پاک۔ اللہ اکبر، کتنا نیک انسان رہا ہوگا، کتنا، اسی کو یہ جو بائبل وغیرہ میں کہتے ہیں جان، ہے نا، انہی کو جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں، اور یہ بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے انہیں اللہ نے بڑا پاک دامن بنایا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور انتہائی اللہ سے ڈرنے والا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ انتہائی بہترین سلوک کرنے والا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے لیے لگ بھگ 5-6 صفتوں کا ذکر آیا ہے۔ ان صفات کے ساتھ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو پہلے خوشخبری دی، بعد میں وہ بچہ ان کے گھر پیدا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، یہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ بڑے زور و شور سے کام شروع کرتے ہیں۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ یہودیوں کے علاقوں میں چلے جاتے اور دھڑلے سے ان کی غلطیوں کو ٹوکتے، اور دھڑلے سے انہیں درستگی کی طرف بلاتے، سچے عقیدے کی طرف بلاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہودیوں کے عقیدے بالکل پامال ہو گئے تھے، ان کے اخلاق تو گرے ہوئے تھے، ان کی عبادات تو ختم تھی، ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان بالکل ٹھپ ہو گیا تھا۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا، گلی گلی، کوچا کوچا، سڑک سڑک، جتنا بھی ان سے ممکن تھا انہوں نے پورے بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور لوگوں سے بڑی زبردستی توبہ کرواتے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے، اور لوگوں کو لاتے، انہیں نہلاتے تھے۔ جب وہ توبہ کرتا تھا، صحیح عقیدے میں آ جاتا تھا، اسلام قبول کر لیتا تھا، اسے نہلاتے تھے، اور اسی لیے انہیں دا بیپٹسٹ کہا گیا، اسی لیے انہیں بیپٹسٹ کہا گیا، اور عربی میں یوحنا المعمدانی کہتے ہیں۔ یہ لاتے لوگوں کو، توبہ کرواتے اور انہیں نہلاتے تھے۔ اس طریقے سے بڑے تیزی سے انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ اب ان کے بارے میں، زکریا علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آیا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اتنا ہی زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اتنا ہی یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ یہ کب وفات پاتے ہیں، کیسے وفات پائے، اس تعلق سے کتاب و سنت خاموش ہے۔ البتہ بعض اسرائیلی روایتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ قابل اعتبار نہیں۔ سننے کے لیے ہم سن سکتے ہیں، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہونا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جب دعوتی سرگرمی بہت زیادہ ہو گئی، پہلے زکریا علیہ السلام بزرگ ہونے کی وجہ سے خاموش تھے، جب ان کے یہاں ان کا لڑکا پیدا ہوا، جب وہ نوجوان ہوئے، تو بچپن ہی سے انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، اور یہودی دعوت کے کام کو پسند نہیں کرتے تھے، اصلاحی کام کو پسند نہیں کرتے تھے۔
ہے نا. ان کے جو علماء تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم دین میں پکے ہیں, ہماری غلطیوں کی طرف نشاندہی مت کرو, ہم کوئی غلطی میں نہیں ہیں. لیکن یحییٰ اور زکریا نے جب ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی تو وہاں پر ایک جھگڑے کا ماحول پیدا ہو گیا. کہتے ہیں کہ ان یہودیوں نے جا کر رومیوں سے کمپلینٹ کی, کہا کہ زکریا اور یحییٰ کو مار دو, زکریا کو مار دو. تو ایک مرتبہ جو رومی تھے وہ زکریا کو قتل کرنے کے لیے چیس کر رہے تھے, زکریا دوڑ رہے تھے, یہ اسرائیلی روایت ہے, بتا دے رہا ہوں آپ کو میں. تو زکریا دوڑ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے, درخت کو حکم دیتے ہیں, درخت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, درخت بند ہو جاتا ہے. اور بعد میں پیچھے سے جب چیس کرتے ہوئے رومی جو سولجر سے پہنچے تو انہیں جب وہ ڈھونڈ رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا ایک کپڑا باہر دکھ رہا تھا, تو انہوں نے درختی کو کاٹ دیا اور زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. اتنا تو یقین ہے زکریا اور یحییٰ دونوں کو قتل کر دیا گیا, لیکن کیسے قتل کیا گیا, وہ کیا واقعات تھے, اس تعلق سے صحیح کتابیں خاموش ہیں. اسرائیلی روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا, ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں. بہرحال زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا, حالانکہ وہ بزرگ ہو گئے تھے, اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا. یحییٰ علیہ السلام آنے سے پہلے زکریا علیہ السلام نبی تھے, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں, لیکن ان کا کام بزرگی کی وجہ سے دھیما تھا. اور جیسے ہی یحییٰ آئے, یاد رکھ لیجئے یحییٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر, نڈر, بڑے ذہین اور بڑے دلیر آدمی تھے. انہوں نے دھڑلے سے اللہ کے دین کو سنایا اور بہت بڑا ہنگامہ مچایا گیا. جب ان کی عمر بڑی ہو گئی تو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو جب یحییٰ علیہ السلام نے کام کر دیا, یہودیوں کے درمیان حجت قائم کر دی, تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے. اس سے پہلے زکریا کی وفات ہو گئی, بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں ایک بیک وقت موجود تھے. یہ اپنے علاقے میں تھے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے میں تھے. لیکن جب تک یحییٰ علیہ السلام زندہ تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتی سرگرمیوں کا ذکر نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یحییٰ علیہ السلام موجود تھے. یحییٰ علیہ السلام کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتی سرگرمیوں کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے دعوت کیا, کیسے اصلاح کی, کیسے یہودیوں سے ان کی مخالفت ہوئی, کیسے مردوں کو جلاتے تھے. یہ جو لمبی جو ہم گفتگو قرآن میں پڑھتے ہیں, یہ جب تک یحییٰ تھے یہ سب نہیں ہوا. جب تک یحییٰ علیہ السلام تھے وہی پورے ذمہ دار تھے. عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے, نوجوان تھے, وہ تو ان کے اس چیز کو دیکھ رہے تھے. بس ان کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام میدان میں اترتے ہیں. یہ آپ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے. اچھا, یہاں پر ایک میں حدیث میں جو یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا, ایک حدیث میں آیا ہے کہ گناہوں سے پاک ہوں گے, وہ ذکر ہم نے دیکھا. اور زکریا علیہ السلام کے تعلق سے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ وہ کان زکریا نجارن, وہ کارپینٹر, بڑائی کا کام کرتے تھے, یہ ذکر آیا ہے. اب چلیے ایک دوسری حدیث میں جس میں یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کا کیا حکم ہوا اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو دور, گرمی والا دور تھا, وہ پوری گرمی کے ساتھ انہوں نے کیا. اس کے بعد وہ جب تھک گئے اور یہودیوں کو سلجھاتے وہ تھک گئے, تو اس زمانے میں اللہ نے الٹیمیٹم یحییٰ علیہ السلام کی طرف نازل کیا. کہا کہ دیکھو اے یحییٰ, جاؤ 5 چیزوں کا علم یہودیوں کو دے دو, 5 چیزوں کا علم یہودیوں کو سکھا دو. لیکن یحییٰ علیہ السلام نے یہ 5 چیزیں سنانے میں تاخیر کی. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام نے یہ 5 باتیں سنانے میں تاخیر کی, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ, جاؤ جا کر یحییٰ علیہ السلام سے کہو کہ وہ جو 5 باتیں تم نے کیوں نہیں بتائی, اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو یاد رکھ لو میں بتانے کے لیے تیار ہوں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی, یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ بات مجھے چھوڑ دیجئے, میں سنا دوں گا. اگر آپ سنائیں گے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے, ہے نا, کام میں کوتاہی آ جائے گی, میں غلطی کر بیٹھوں گا, اس لیے یہ کام مجھے کرنے دیجئے. تو عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں.
یحییٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی، انہیں جو شہید کیا گیا، اس سے آپ ماحول کو پڑھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وقت کا نبی شہید کر دیا گیا ہے تو یہودیوں کے کیا کالے کرتوت رہے ہوں گے، ان کی کیا منافقت رہی ہوگی، ان میں جو مومنین ہیں وہ کیسے دبے ہوئے رہے ہوں گے، اور رومیوں کا کتنا دباؤ ان لوگوں پر رہا ہوگا، یہ تمام چیزوں کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام قتل کر دیا گیا، اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام ہے، اور یحییٰ علیہ السلام سے تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ وہ ماحول بالکل خراب ہو گیا تھا، ماحول بالکل سازگار نہیں تھا کہ وہ ایسی باتیں ان کے سامنے پیش کرے، چونکہ بنی اسرائیل بالکل حالات خراب تھی اور لوگوں کو جمع کرنا شاید مشکل تھا۔ اس لیے یحییٰ علیہ السلام نے ایک کام کرنے میں تاخیر کی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سے انہیں تنبیہ ملی تو انہوں نے کہا کہ اب تو بتانا ہی پڑے گا، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارے اندر عقیدے کی بگاڑ، کفر، نفاق، یہ سب بہت زیادہ ہے۔ میں تمہیں 5 چیزیں بتا دیتا ہوں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اسے تم کر لو گے تمہارا ایمان بچ جائے گا، اسے تم کر لو گے تمہارا ایمان بچ جائے گا۔ چونکہ بنی اسرائیل میں یہ بھی کرنے والے موجود نہیں تھے، بالکل وہ ختم ہی ہو گئے، سمجھیے آپ، ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے تو بالکل چلے گئے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو دوبارہ بیت المقدس میں جمع کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے جو 5 باتیں بتائی گئی ان 5 باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ممبر میں بیٹھ گئے، ساری مسجد بھر گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور مجھے یہ حکم ہوا کہ میں بھی اس پر عمل کروں اور تم لوگ بھی اس پر عمل کرو۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، شرک نہ کریں۔ پہلا چیز کیا ہے؟ شرک سے بچ جائیں۔ کیوں یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو شرک سے ڈرا رہے ہیں جبکہ بنی اسرائیل بھی مسلمان قوم ہے؟ بنی اسرائیل بھی مسلمان قوم ہے، وہ بھی انبیاء کو ماننے والی، ایک اللہ کو ماننے والی قوم ہے۔ ان کے درمیان یحییٰ علیہ السلام یہ حکم اس لیے سنا رہے ہیں کہ ان کے اندر جتنی بگاڑ تھی وہ حد سے زیادہ تھی، حد سے زیادہ بگاڑ ان کے اندر آ جانے کی وجہ سے شرک ان کے اندر عام ہو گیا تھا۔ رومیوں کو دیکھ کر بت پرستی، رومیوں کو دیکھ کر غلط عقیدے، جادوگری پر ایمان، ایسی چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو پہلا یہ کہا گیا کہ دیکھو بنی اسرائیل، بڑے پیارے انداز میں یحییٰ علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں انہیں سمجھایا، بچوں کو سمجھانے کی طرح کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ اس کے بعد دیکھیے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک غلام خریدے اور اس غلام کو گھر دے رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اس غلام کو ذمہ داری دیں، اور غلام کو کھانے پینے کا انتظام کریں، اور غلام کو ذمہ داری دیں کہ وہ میرا کام کرے اور مجھے آ کے رپورٹ کریں، لیکن یہ غلام کرتا کیا ہے؟ اس آقا سے کھانے پینے، رہنے سہنے کا انتظام کر لیتا ہے، لیکن رپورٹ کسی اور کو کرتا ہے۔ کیا تم لوگ اس چیز کو پسند کرو گے؟ بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں، شرک تو یہی ہے، آپ ایک اللہ کا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کی نعمتوں میں رہتے ہیں، لیکن تم کیا ہے؟ عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، یہ ہے شرک جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو پہلے چیز کیا ہے؟ شرک چھوڑ دو۔ اس کے بعد کہا دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ ہے نماز قائم کرو۔ وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ ادھر ادھر مت دیکھو، چونکہ بنی اسرائیل کے اندر نماز میں بگڑ آ گئی تھی، جو عبادتیں انہوں نے سیکھی تھی اس عبادات میں بھی انہوں نے خوب چینجز کیے، منمانی کی۔ یہ سر ہلانا ان کے پاس اس زمانے سے تھا، یہ سر ہلاتے تھے، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تلتفتو، نماز کے دوران ادھر ادھر مت دیکھو، چونکہ تمہارے چہرے کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی اپنا چہرہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تم ایسا کرو گے یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں، ایسا ہرگز مت کرو، تمہارے چہرے کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کہا کہ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس
خوب بہت ہی خوشبودار عطر ہو، وہ اپنے پاس رکھتا ہے. اب اس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے تو کیا دوسروں کو نقصان ہوگا کہ دوسرے پسند کریں گے؟ دوسرے پسند کریں گے. بالکل روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اس خوشبو کی طرح ہے، وہ اس خوشبو کی طرح ہے. اب آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور یحییٰ علیہ السلام کی باتیں کتنی ملتی جھلتی ہیں. دیکھیے یہ پوری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. اسی لیے ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، جتنے بھی انبیاء ہیں سبوں نے یہی سکھایا ہے جسے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو ہمارے پاس پوری تعلیمات موجود ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی. انہوں نے اپنی قوم کو جو بھی سکھایا اس سے کئی درجے زیادہ وہ اور اس سے کئی درجے زیادہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. کتنی زبردست بات ہے. دیکھیے تو یحییٰ علیہ السلام نے جو بات بتائی کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ مشک و عنبر سے خوشبودار ہوتی ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی احادیث میں. اس کے بعد نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں صدقہ خیرات کا حکم دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں تم صدقہ دو. اس کے بعد وہ مثال سے کہتے ہیں اگر کسی کو دشمنوں نے پکڑ لیا اور اس کے گردن تک ہاتھوں کو جگڑ کے اس کے سارے جسم کو باندھ دیا گیا، اس کے بعد اس غلام نے دشمنوں سے کہا کہ میں تمہیں فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں، تم مجھ سے فدیہ تھوڑا تھوڑا لو اور مجھے تھوڑا تھوڑا رہا کرتے جاؤ. جب وہ پورا فدیہ دے دے گا تو کمپلیٹ رہا ہو جائے گا. یہی مثال ہے صدقہ کی. جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا شیطان کے شکنجے سے باہر نکلتا ہے. جتنا وہ صدقہ کرتا ہے وہ شیطان کے شکنجے سے باہر نکلتا ہے. جب وہ خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو شیطان کے شکنجے سے بالکل باہر نکل جاتا ہے. مثالوں کے ذریعے سے یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں. اور نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اللہ کو خوب یاد کرو. اس کے بعد مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک مضبوط قلعے کے اندر چلے جائے جس کے دروازوں کو توڑنا ممکن نہیں، جس کے دیواروں کو گرانا ممکن نہیں، اگر ایسے مضبوط قلعے میں چلے جائے تو کیا اس پر دشمن حملہ کر سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں. اس کے بعد کہا کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں آدمی چلے جائے تو شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا. اللہ کا ذکر کرنے والا شیطان کے حربوں سے دور ہوتا ہے، شیطان کے شکنجے سے باہر نکل جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر کیا کرو. تو یحییٰ علیہ السلام نے 5 چیزوں کی تعلیم، پہلے توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ صدقات، اور نمبر 5 میں اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کے طرف بنی اسرائیل کو بلاتے ہیں. 5 بیسک تعلیمات ہیں، 5 بیسک تعلیمات ہیں جو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا ان کے ایمان کو بچانے کے لیے یحییٰ علیہ السلام نے بتا دیا. یحییٰ علیہ السلام نے بتا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. اس کے بعد کہا الجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا مزید حکم دیتا ہوں کہ تم جماعت میں مل کر رہو، تمہارے امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اور ہجرت یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ کے راہ میں جہاد لڑنا، اس چیز کو میں تمہارے سامنے بتاتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید 5 چیزوں کی تعلیم دی. اور بھی باتیں ہیں، میں صرف آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی تعلیم بتانا چاہتا تھا اس لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی. تو یحییٰ علیہ السلام نے 5 باتیں بتائی، یہ ذکر ملتا ہے. اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ قتل کر دیے گئے، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات اتنی تیزی سے پھیلی کہ رومیوں کے اندر بھی انہوں نے تعلیم کی بات کہی، رومیوں کو بھی انہوں نے اسلام پیش کیا، اور ان کا جو بادشاہ تھا اس کے ایوانے تک یحییٰ علیہ السلام کی باتیں پہنچ گئی تھی. اور وہ جو بادشاہ، رومی بادشاہ تھا، وہ یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پسند بھی کرتا تھا. اس لیے ایک مرتبہ اس نے یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں میرے بھائی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھ لیجئے
اسرائیلی روایتوں میں اس روایت کو اکثر اہل علم نے کہا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے نا، ایک حد تک اسے قابل قبول مانا ہے، پھر بھی اسرائیلی روایت ہے، یاد رکھ لیجیے، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ اس نے چاہا کہ وہ اپنے بھائی کی لڑکی سے شادی کرے، جو کہ حرام ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا مت کرو، یہ جائز نہیں۔ اس لڑکی نے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے اپنے دل میں غصہ پیدا کر لیا کہ یہ کیسے روک سکتے ہیں۔ تو بعد میں اس لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ میری ایک مانگ ہے جسے آپ کو پورا کرنا ہے۔ بادشاہ اس کی محبت میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں مانگ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ تو بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کے سر کو ایک رکابی میں رکھ کے اس کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اور جیسے اس دربار میں یحییٰ علیہ السلام کا سر لایا گیا، اس عورت جیسے ہی دیکھتی ہے مر جاتی ہے۔ اس کے بعد سے اس بادشاہ کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، لیکن اتنا تو یقینی ہے زکریا اور یحییٰ دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور زکریا اور یحییٰ کے قتل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام میدان میں چھلانگ لگاتے۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ کہ وہ کہاں پیدا ہوئے ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ مین سیناریو میں، مین سٹریم میں نہیں تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کام کر رہے تھے، یہ خاموش تھے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل کم عمر تھے، اس لیے انہیں ذمہ داری دی نہیں گئی۔ بعد میں یحییٰ شہید کر دیے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری طاقت سے میدان میں اترتے ہیں اور ہنگامہ مچاتے ہیں۔ بہت بڑا انقلاب آتا ہے، بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی امامت کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم بات یہاں پر روکتے ہیں۔ ہم نے آج زکریا اور یحییٰ ان کی زندگیوں کو دیکھا، اور انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ یاد رکھ لیجئے، سلیمان علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان لگ بھگ 400 سال کا فاصلہ ہے، لگ بھگ 400 سال کا فاصلہ ہے۔ اور یحییٰ، زکریا اور عیسیٰ یہ تینوں ایک ہی زمانے میں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لگ بھگ 1000 سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کی مدت ہے۔ تو یہ سب لمبے عرصے ہیں۔ ہم نے قرآن میں جو باتیں سنی، جو باتیں پڑھی، جو احادیث میں پڑھتے ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ واقعات چونکہ ہم ایک ہی ساتھ سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعات ایک کے بعد ایک پیش آئے، اتنی تیزی سے پیش آئے، ایسا نہیں۔ ہر چیز کے پیچھے وقت لگتا ہے، ایک مدت لگتی ہے۔ بہرحال ہم نے آج زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کتاب و سنت میں جو باتیں آئی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا اور انہوں نے جو معجزے دکھائے، انہوں نے بنی اسرائیل کو جو الٹیمیٹم، آخری پیغام دیا، وہ کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے جو بدسلوکی کی اور انہیں قتل کرنے کا جو پروگرام انہوں نے کیا، اس کے بعد جو بڑا عذاب آیا، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں رکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل کے لیے 2 مرتبہ بڑھنے اور 2 مرتبہ برباد ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ وہ بڑھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، بعد میں بخت نصر کے زمانے میں برباد کر دیے گئے۔ پھر یہ بڑے زکریا علیہ السلام کے زمانے میں، یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیغام سنایا گیا۔ اس کے بعد یہ یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بات پوری ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے فساد کیا تو اس کے بعد نیست و نابود کر دیے گئے۔ 2 مرتبہ انہیں خطرناک طور پر برباد کیا گیا، ایک سلیمان کے بعد اور دوسرا یحییٰ، عیسیٰ، زکریا علیہ السلام کے زمانے کے بعد۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ حضرات بھی آئیے اور اپنے ساتھ لوگوں کو لائیے۔ یہ جو اہم باتیں ہیں، یہ تاریخی باتیں ہیں، یہ آپ بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے، بہت ہی اہمیت والی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ علیہ السلام کی جو بات نقل کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا اپنے طور سے ذکر کیا. اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماعہ کہا کہ الجماعہ جماعت کے ساتھ مل کر رہی ہے. اس کے بعد ہے سمع سننا والطاعہ اطاعت کرنا. نمبر 3 ہجرت، اور نمبر 5 الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. سننا اطاعت کرنا 2، سننا اطاعت کرنا 2 ہو گئے، یہ 5 ہو گئے. اسی حدیث میں آپ بات آگے بڑھائیں گے تو دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ مل کے رہنے پر ابھارا. کہا کہ اگر کسی نے جماعت کی مخالفت کی، اس نے اپنے گردن سے اسلام کے پھندے کو نکال دیا، مطلب رہا ہو گیا، اپنی مرضی سے چاہے جیسے چاہے جیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرتا ہے تو یہ آدمی جاہلیت کی موت مرتا ہے، یہ آدمی جاہلیت کی موت مرتا ہے. اسی حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے.